رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 98۔ اللہ پاک کا ارشاد، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کل کی آیت میں اور اس سے پہلے جو آیات چل رہی تھیں، یہ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے احرام کی حالت میں ایمان والوں پر حرم کے اندر شکار حرام کر دیا، اور فرمایا کہ جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تب تک تمہارے اوپر شکار کرنا حرام۔ اور پھر اگلی آیت میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو دریا کا شکار ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اور کل کی آیت میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو حرمت والا گھر بنایا، عزت والا گھر بنایا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آج کی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اعلموا، خوب جان لو، اور یہ سارے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اور تمام ایمان والوں کو اللہ پاک کا حکم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، بلکہ 2 جملے ہیں اور 3 صفات کا ذکر ہے۔ جو کچھ بیان ہوا پوری احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارتے وقت بے احتیاطی نہیں کرنی۔ اللہ پاک کی طرف سے جن باتوں کا حکم ہے وہ کریں، جن سے روکا گیا ہے ان سے رکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سن لو، اعلموا، جان لو، تمہارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، اعلموا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات شدید العقاب، سخت سزا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی طرف سے سزا بہت سخت ہوگی۔ اگر تم نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس سے پہلے ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ اور دوسرا جملہ اس آیت کا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، واو اور بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غفور، بخشنے والی بھی ہے، رحیم اور رحم کرنے والی بھی ہے۔ یہ 2 بھی اللہ پاک کی بہت پیاری صفتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عذاب کا بھی ذکر ہے اور بالکل اس کے ساتھ بخشش اور رحم کا بھی ذکر آ گیا۔ تو مسلمان کو سمجھا دیا گیا کہ اے مسلمان، غلط کام نہیں کرنا، تعلیمات اسلامیہ کے خلاف نہیں چلنا۔ اگر تو جان بوجھ کے چلے گا اور ہٹ درمی کرے گا تو پھر شدید العقاب ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، سزا زیادہ ہوگی۔ لیکن انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، غیر دانستہ، ایک ہے دانستہ، دانستہ جو ہے اس پر تو سزا ہے، اور جو غیر دانستہ انسان سے غلطی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، زبان سے غلط جملے نکل رہے ہیں، عمل غلط ہو رہے ہیں، تو فرمایا میری شان یہ ہے غفور، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ رحیم، میں رحیم بھی ہوں، میری رحمت بھی تمہارے اوپر ہوگی۔ اور یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم سے کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت اور کرم کی بارش ہوئی، ہم بچے ہوئے ہیں عذاب سے۔
غفور الرحیم ہے اللہ پاک کی ذات۔ یہ تو 98 کا ترجمہ تھا۔ 99 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ بات بھی سن لیں، اللہ پاک کا جو کلام ہے یہ ہم تک کس نے پہنچایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اللہ کے رسول تشریف نہ لاتے تو ہمیں تو خدا کا بھی پتہ نہ چلتا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے آ کر ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کی جو تعلیمات تھیں وہ ہم تک پہنچائیں، اور پوری دیانتداری سے حضور نے اپنی یہ ذمہ داری نبھائی۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول، ما نہیں، علی الرسول، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے رسول پر کچھ بھی نہیں، الا البلاغ، سوائے تبلیغ کرنے کے، بلاغ پہنچانا، ذرائع ابلاغ، بات پہنچانے کے ذرائع، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول کے ذمے کیا بات تھی کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، تو میرے رسول نے اپنی یہ ڈیوٹی احسن طریقے سے نبھا دی۔ میرے رسول نے ہر بات تم تک پہنچا دی، بس میرے رسول کا اتنا ہی کام تھا۔ آگے تم اچھا کرو برا کرو، اس میں میرے رسول کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی ہے۔ غلط کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی، اچھا کرو گے تو اجر بھی تمہیں ملے گا۔ میرے رسول نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا۔ واللہ یعلم، اور سن لو، اللہ پاک فرماتا ہے میری شان یہ ہے، واللہ یعلم، واو اور اللہ، اللہ یعلم جانتا ہے، جانتا ہے اب بھی اور جانے گا آئندہ بھی، فی المضارع۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ جان لے گا، ما تبدون، تم جو کچھ ظاہر کر رہے ہو۔ ایک عمل ہے ظاہر، نظر آ رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جس وقت ہم یہ ایک عمل کر رہے ہیں، ہمارا یہ ایک عمل ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی پاکیزہ کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا ظاہری عمل ہے، اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس وقت میرے فلاں 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 بندے میرے گھر میں بیٹھ کے یہ پاکیزہ عمل کر رہے ہیں۔ ما تبدون، تم جو کچھ ظاہر کرو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تکتمون، واو اور ما، جو کچھ تکتمون، کتم یکتم، چھپانا، چھپ کے کام کرنا۔ ایک عمل ہوتا ہے چھپ کے کرنا، کوئی دیکھے نہ، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا سے تو اوجھل ہو جاؤ گے، وہ تو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن میں تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہے، تو میں تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہوں، ظاہراً کو بھی چھپے ہوئی باتوں کو۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جو عمل تعلیمات اسلامیہ، دین اسلام کے، میری اور میرے رسول کی تعلیمات کے خلاف چلا جائے، ایسا کوئی عمل نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر میری طرف سے عذاب ہوگا، میری طرف سے سزا ہوگی۔ اور اگر اچھے اچھے کام کرتے رہو گے، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہے، اس پر بہترین انعام دوں گا، اس پر بہترین اجر دوں گا، اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور سب سے بہترین بدلہ دینے والا ہے ہی اللہ۔ اللہ کے بغیر کوئی بھی سب سے عظیم بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ باقی لوگ جو بدلہ دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی خامی رہ ہی جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو اجر ملتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، جو انعام ملتا ہے، اس میں کمی نہیں رہتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 100 آج کی جو آیت ہے، فرمایا اے پیارے حبیب اعلان کر دو، اپنے امتیوں کو بھی بتا دو، ہر ایک کو بتا دو، قل لا یستوی الخبیث والطیب، قل پیارے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتلا دیجئے، یہ قل کا معنی ہوتا ہے
لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح فرمایا قل حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیا سوال کیا کہ کیا علم والے اور جو جاہل ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وہی بات ادھر ہے، فرمایا لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاکیزہ پاک۔ ایک چیز پلید ہے، ایک پاک ہے، پاک اور ناپاک کبھی برابر ہو سکتی ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ، واو اور لو اگر، أَعْجَبَكَ تمہیں تعجب میں ڈالے، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت۔ یہ جو کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے، وہ کون ہے؟ ناپاک۔ اور جو مان لے گا، ایمان لے آئے گا، وہ کون ہے؟ پاک۔ تو ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ کفار کی تعداد بہت زیادہ ہو، وہ دولت میں بہت اوپر ہو، وہ طاقت میں بہت اوپر چلے جائیں، وہ جس شعبے میں اوپر چلے جائیں، ان کا اوپر چلے جانا تمہیں حیرت میں نہ ڈالے، اور یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ وہ اچھے ہو گئے ہیں، کبھی ان کو اچھا نہ کہنا، وہ ناپاک ہے۔ اور ناپاک پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اس میں حرام اور حلال، کافر اور مومن، گناہگار اور تابعدار، یہ سارے شامل ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا زندگی گزارتے وقت فاتقوا اللہ، اللہ سے فتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ اگر تمہارے پاس جو عقل ہے اس کا استعمال کر رہے ہو تو پھر ڈرو اس اللہ سے جس کی تعلیمات سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اے عقل والو۔ اور اگر نہیں